نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، نماز میں خشوع کے تعلق سے جو ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے بہت سی نصیحتوں کو سماعت کیا تھا، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اسلاف اور اولیاء کرام و بزرگان دین جو امت کے لیے ایک رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یقیناً ہماری اسلاف کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اگر مسلمان اسلاف کی زندگی کو دیکھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اسلاف جو اس طریقے پہ چلتے ہیں وہ انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا اور صحابہ کا اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تو اسلاف فرماتے ہیں کہ نماز میں 4 باتیں انتہائی بری ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو انسان اپنی نماز سے نکال دے تو اس کی نماز کامل ہو جائے گی اور وہ نماز کے اندر متوجہ ہوگا۔ تو پہلی چیز فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرنا، اس سے انسان کے دل کا خشوع ختم ہوتا ہے اور نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات کنکریاں صاف کرنا، کہ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سجدے کی جگہ یا اپنے آمنے سامنے جو کنکریاں ہوتی ہیں اس کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ تیسری بات گزرگاہ پہ نماز پڑھنا۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے انسان کے دل کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کا خشوع ختم ہوتا ہے۔ اب گزرگاہ پہ نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ جب وہ گزرگاہ پہ نماز پڑھے گا، راستے میں نماز پڑھے گا تو آنے جانے والوں کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ حالت نماز میں وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ ان 4 باتوں کی وضاحت جو ہے پچھلے درس میں کی گئی تھی۔ اب نمازی جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی رحمتوں سے، کتنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی میخ گڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رکوع کرتے کہ پرندے اسے پتھر سمجھ کے ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتے۔ ذوق سلیم بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور تو بدطریق اولا تعظیم سے حاضر ہونا چاہیے۔ توریت میں مرقوم ہے، اے انسان میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبرا، میں تیرا خدا تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر جگہ میرا نور جلوہ فگن ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ پہلے حدیث پاک حضرت امام غزالی نقل فرماتے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں سے نوازتا ہے کہ جب بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی اس بندے کی طرف رہتی ہے۔ کب تک کہ رہتی ہے؟ جب تک کہ بندہ نماز کی طرف سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتا۔ مطلب یہ کہ ہمتن گوش ہو کر کے وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے اور توجہ اللہ رہتا ہے، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور جو ہی اس بندے کی توجہ حالت نماز میں نماز سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے تعلق سے ہم نے اس کے پہلے بھی سنا ہے کہ یہ
اللہ کے ایسے مخلص بندے ہیں، اور جب حالت نماز میں یہ ہوا کرتے تھے اور جب یہ قیام کیا کرتے تھے تو اتنے سکون کے ساتھ قیام کرتے تھے کہ جس طریقے سے میخ گاڑی جائے یا کوئی گاڑنے والی چیز زمین میں گاڑ دی جائے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سیدھی کھڑی رہتی ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر ہے کہ حالت قیام میں یہ بالکل سیدھا کھڑے رہا کرتے تھے۔ وقوموا للہ قانتین، کہ نماز کے اندر بھی ایک دم سکون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور بالکل جو ہے اس کے اندر بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلاف کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ کیا ہے نماز کے تعلق سے؟ صحابہ کس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ جب وہ رکوع کرتے تھے تو رکوع میں ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی تھی اور بڑے سکون کے ساتھ وہ رکوع کیا کرتے تھے کہ بعض پرندے جو ہے، بعض مرتبہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کے ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ نماز کے ارکان میں سے یہ ساری چیزیں مسلمانوں، مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے حضور آؤ تو بہت اطمینان کے ساتھ آؤ اور اطمینان کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو، سکون کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے پہلے بھی ہم نے حدیث پاک سماعت کی ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجلت کا کام یہ شیطانی فعل ہے، اور جو ہے صبر و تحمل مجازی بردباری یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ مطلب کیا کہ جو کام میں عجلت کی جاتی ہے، ماہورہ بولا بھی جاتا ہے نا مسلمانوں کے، گھائی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، تو یہ ماہورہ نہیں ہے، یہ تو لوگ اپنی طرف سے بولا کرتے ہیں، مگر اصل میں مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ عجلت کا کام یہ شیطانی فعل ہے، کہ جس کام کے اندر عجلت کی جاتی ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے، وہ بنتا نہیں ہے۔ جب تم نماز میں آ کر کے عجلت کرو گے تو لامحالہ نماز کے اندر غلطی ہوگی، اور بردباری تحمل مجازی سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ تم جو ہے فرض و سنتیں ادا کرو مگر اطمینان کے ساتھ ادا کرو، سکون کے ساتھ ادا کرو، اس لیے کہ یہی فرض و سنت جب تم اطمینان کے ساتھ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خشوع کی وجہ سے اس کو قبول کر لے گا۔ اور نفل کے انبار لگا دو، پوری پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہو اور یہ نیت کرو کہ آج 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اور اٹھک بیٹھک کر لو، 100 کی تعداد پوری کر لو، مگر اس کے اندر اگر خشوع نہیں ہے تو پھر وہ نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ذوق سلیم کیا ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اور ہر سمجھدار انسان جو اگر اپنے دنیا کے اوپر نظر ڈال کر کے دیکھے، اگر ہمیں کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو، بڑے آدمی سے مراد چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہو، چاہے دینی اعتبار سے بڑا آدمی ہو یا سیاسی اعتبار سے بڑا آدمی ہو، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی پاس جانے کے تمام طور و طریقے کو ہم وہ کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم اب جو ہے اس طریقے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ کیوں اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ شادی میں جائیں گے طرح طرح کے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ اب لوگ یہ نہیں سوچتے، اور آج کا ماحول بھی ایسا ہے مسلمانوں کہ انسان کی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو اس کے کپڑے کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے بزرگ تھے، ان کو کسی نے دعوت دی اور شادی کی دعوت تھی، پہنچے تو دیکھا کہ کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اپنے وقت کے تاجدار تھے، اپنے وقت کے ولی تھے، لوگ کھانے پینے کے اندر مست تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی توجہ نہیں کر رہا، واپس اپنی خانقاہ پہ آتے، گھر آنے کے بعد جو ہے اچھے سے جبہ پہنتے، امامہ شریف باندھتے، پورا تیار ہو کر کے جاتے ہیں۔ جب پورا تیار ہو کر کے جاتے تو لوگ کہتے آئیے حضرت یہاں تشریف رکھیے، حضرت یہاں تشریف رکھیے۔ ان کے لیے جو کھانا سجایا گیا، دسترخوان سجایا گیا، اب بیٹھنے کے بعد نوالہ اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھتے، ارشاد فرماتے لے کھا کپڑا، تیری اہمیت انسان کی اہمیت نہیں ہے، اپنی آستین میں ڈالتے، ارشاد فرماتے لے کھا تیری اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ جب شادی بیاہ میں جانا ہو، کہیں پروگرام میں جانا ہو، اور کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں 4 آدمی بڑے بڑے عزیز شعور لوگ دنیاوی اعتبار سے اکٹھا ہوتے ہیں، تو لوگ بڑے اچھے انداز میں جاتے ہیں۔ تو اب یہی چیز حضرت امام غزالی نصیحت فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے بادشاہ کے پاس جانا ہو تو ہم اتنا سنور کے جاتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتے کہ نہیں یار بڑا آدمی ہے، اگر کبھی میری کوئی بات اس کو بری لگ گئی تو میرا کوئی کام وہ نہیں کرے گا۔ تو اس رب کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے مسلمانوں، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے، جو غریبوں کو دولت دیا کرتا ہے، جو مریضوں کو شفا دیا کرتا ہے، اور جس کی مرضی کے خلاف جو ہے مسلمانوں کائنات میں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ اس کا عطیہ ہے، اور جو لے چکے ہیں وہ اس کا عطیہ ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت ہماری سانس کو روک دے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ جو خود اپنی
قدرت کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتا ہے فتعز من تشاء وتذل من تشاء کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے مسلمانوں کہ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ وہ اتنی کامل قدرت والا کہ زندے سے مردے کو نکال لیتا ہے، مردے سے زندے کو نکال لیتا ہے۔ اس کی قدرت کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جب اس کے حضور ہم حاضر ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ توجہ ہماری کاروبار میں ہوتی ہے، جو ہماری توجہ کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ جب اس کے لیے اس کے گھر میں ہم آتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو اتنی بے توجہی سے آتے ہیں۔ اسی چیز کو توریت میں کہا گیا، تو اسی لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہو تو تعظیم کے ساتھ آؤ، ادب کے ساتھ آؤ۔ یہی ہمارا ادب کے ساتھ آنا اگر اللہ کو پسند آ گیا تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا مسلمانوں، اور اگر بے ادبی کے ساتھ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو گناہگار گزر گیا تو اسی پہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری گرفت کر لیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے مسلمانوں۔ اسی چیز کو توریت میں ارشاد فرمایا گیا، پروردگار خود فرماتا ہے توریت کے اندر کہ اے انسان میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبرا، تیرا خدا تیری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہے، اور تیرے رب کا جلوہ ہر طرف جلوہ فکن ہے، اس کا نور ہر طرف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تو اللہ کے حضور روتا ہوا حاضر ہوگا، گڑ گڑاتا ہوا حاضر ہوگا، تو تیرے رونے پہ تیرا رب رحمت کرے گا، تیرے رونے پہ تیرے رب کی برکتیں نازل ہوگی، اور جب تو روئے گا تو رونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ روتا وہی انسان ہے جس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے، روتا وہی انسان ہے جس کا دل موم ہوتا ہے، سخت دل انسان کبھی نہیں روتا ہے۔ اور رونے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور جو دعا رو کر کے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے جب بچے کا دل ٹوٹتا ہے تو باپ اپنی باہوں کو پھیلا کر کے اس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، ماں اپنی آنچل کے اندر اس کو چھپا لیتی۔ کیوں چھپاتی ہے؟ کہ بچے کا دل ٹوٹ گیا، بچہ رو رہا ہے، تو پروردگار عالم تو 70 ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ اسی کے اوپر آپ دیکھتے ہوئے چلیے، ایک مرتبہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں غالباً یا کسی اور زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک یہودی تھا جس کے اوپر ایک مصیبت نازل ہوئی، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ اپنے گرجا گھر میں بت کدے میں جانے کے بعد جو ہے اپنے تمام بتوں کو پکارتا ہے، نام لے لے کر کے پکارتا ہے مدد کے لیے، مگر جب اس کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے، اور جواب نہیں ملنے کے بعد وہ کھلے میدان میں آتا ہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ محمد و آدم ابراہیم علیہ السلام کے رب اے اللہ، اتنا کہنا تھا تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے بندے حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا بار الہ وہ تو یہودی مشرک ہے، اس نے تیری عبادت کبھی نہیں کی، اس نے تیری پوجا کبھی نہیں کی۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں اس نے میری عبادت نہیں کی تو کیا ہوا، ہے تو میرا بندہ نا، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، آج اس نے معبودان باطلہ کو پکارا ہے، جب اس کے معبودان باطلہ اس کی بات کا جواب نہیں دیے تو اس نے مجھ کو پکارا ہے، اور جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں اور اس کی پکار کو میں سنا کرتا ہوں۔ تو بتاؤ مسلمانوں، وہ رب جو ہماری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہے، کہ دل کے اندر کتنے خیال پیدا ہو چکے ہیں اور کتنے ہونے والے ہیں وہ سب جانتا ہے، اس کے حضور آتے ہیں ہم تو ہماری توجہ ادھر ادھر رہتی، نماز پڑھتے نیت باندھے ہیں اور آنے جانے والے کو دیکھا کرتے ہیں نماز پڑھ رہے نیت باندھے ہیں، سورہ فاتحہ منہ سے پڑھ لے ہیں، اور ذہن و دماغ کاروبار دکانوں مکان دوست یار میں لگا، بیوی بچوں میں لگا، تو مسلمانوں یہ نماز کامل نہیں۔ اصل نماز یہ ہے کہ بندہ مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب وہ قرآن پڑھے تو قرآن کے اوپر غور کرے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اجمی ہیں، ہمیں جتنی سورے یاد ہے اس سورے کو قرآن میں اچھی طریقے سے دیکھ لے، اور اس سورے کا ترجمہ کنز ایمان سے اچھی طریقے سے دیکھ لے کہ اس سورے کا یہ ترجمہ ہے، اور جب ہم نماز
نماز پڑھے تو آیت کے اوپر ہم غور کرتے جائیں گے، اور اس کے مطلب کے اوپر جب ہم غور کرتے جائیں گے تو خود بخود ہمیں نماز میں لطف آئے گا، اور جس دن ہمیں نماز میں لطف آ جائے گا سمجھ لینا مسلمانوں کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق دے جو نماز اللہ کو پسند ہے اور جن نمازوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا رحمت